اچھا جی، اب آ جائیں اب آخر میں نماز جنازہ کی۔ نماز جنازہ بھی جو ہے یہ بھی کبھی کبھار ہی پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے اس کی بھی تکبیرات کس طریقے سے ہوں گی، نیت کیا ہے، وہ لوگ یاد کروا رہے ہوتے ہیں۔ نیت پھر ذہن کو حاضر کرنے کا نام ہے، اور آپ نے نماز پڑھی۔ لیکن نماز جنازہ اس لیے مختلف ہے کہ یہ عام نمازوں کی طرح نہیں ہے، نہ اس میں رکوع ہے نہ اس میں سجدہ ہے، اس لیے اس کا پروٹوکول ذرا ڈفرینٹ ہے۔ پروٹوکول ڈفرینٹ ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے اندر جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں گے، وضع الیدین کریں یا ارسال الیدین کریں، تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا کوئی نہیں ہے اس کے اندر، وہ روایتیں کمزور ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ ہے اور ساتھ کوئی ایک سورت آپ ملا دیں، یہ سنت ہے۔ اور دوسری تکبیر جب آپ کہیں گے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، اگر ارسال الیدین کر رہے ہیں دونوں طریقے درست ہیں، اگر باندھ رہے ہیں تو آپ پھر اس حالت میں درود شریف پڑھیں گے۔ پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے اس میں آپ دعائے جنازہ میت کے لیے پڑھیں گے، جو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں مشہور دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، یہ والی دعا۔ اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم شریف میں اور دعائیں ہیں، کوئی سی بھی آپ ایک دعا پڑھ لیں، نہیں یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں، رب اجعلنی پڑھ لیں، کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھ لیں جب تک آپ کو وہ یاد نہیں۔ پھر چوتھی تکبیر کہہ کے آپ اللہ اکبر کہیں گے، یوں ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر دائیں طرف ایک سلام پھیر۔ نماز جنازہ چونکہ مختلف ہے تو اس میں یہ بھی مختلف ہے کہ آپ نے صرف ایک طرف سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تابعین سے دو طرف پھیرنا بھی ثابت ہے، لیکن صحابہ اور نبی علیہ السلام سے ایک طرف ثابت ہے، دو طرف والی روایتیں کمزور ہیں۔ اگر کوئی پھیر لیتا ہے ہم اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے، اور بعض اوقات آپ کو کسی ایسی جگہ پہ پڑھنی پڑتی ہے نا، تو میں پھر یہ کرتا ہوں کہ جب امام دو طرف پھیر رہے ہیں نا تو میں اس کے دوسرے پھیرنے کا بھی انتظار کرتا ہوں، جب وہ دوسرا پھیرتا ہے تو میں پہلے ہی پھیر کے۔ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس نے بلند آواز سے نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھی تاکہ بتایا جائے یہ سنت عمل ہے۔ نماز جنازہ بلند آواز سے بھی سنت ہے، آہستہ آواز سے بھی سنت ہے، لیکن عموماً جو سنت ہے سنن نسائی میں وہ سرن ہی ہے، آہستہ آواز سے۔ اس لیے آپ دیکھیں عرب جتنے ملک ہیں وہاں پہ آہستہ آواز میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، یعنی بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی۔ خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے نماز جنازہ کا، یہ طریقہ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جنازے پہ 5 تکبیرات بھی پڑھی تھی۔ جب آپ 5 تکبیرات پڑھیں گے تو پھر پانچویں جو چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا تھا نا، تو چوتھی تکبیر کے بعد پھر آپ دعائیں مانگیں گے، اور پانچویں کے بعد آپ پھر سلام پھیریں گے۔ شیعہ عموماً 5 ہی کرتے ہیں، سنی جو ہیں وہ 4 ہی کرتے ہیں۔ ویسے شیخ زبیر صاحب کے جنازے پہ بھی 5 ہوئی تھی، اور مولانا ساق صاحب کے جنازے پہ انہوں نے وصیت کی ہوئی تھی، تکبیرات بھی 5 ہوئی تھی، سلام بھی ایک طرف پھیرا گیا۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہمارا جنازہ سنت کے مطابق جس طرح حرمین میں پڑھا جا رہا ہے عرب ملکوں میں ویسے پڑھانا ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہو رہا ہے، یعنی یہ کام سنت کے مطابق۔ تو نماز جنازہ کا یہ طریقہ ہے۔ فرق اس میں یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ سورت ہے، دوسری میں درود شریف نماز والا، تیسری میں دعا ہے۔ بہتر ہے جنازہ والی دعا پڑھیں، اور چوتھی میں آپ نے سلام پھیر دینا، یا چوتھی کے بعد بھی دعا ہے، پانچویں کے بعد سلام پھیر دیں۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد میت کے لیے دعا ہے، قبر پہ جا کے، وہاں پہ نہیں ہے اجتماعی دعا ثابت، دیوبندی نہیں کرتے، بریلوی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ بریلوی غلط کر رہے ہیں، ثابت نہیں ہے۔ تو دیوبندیوں سے پوچھیں جو آپ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں یہ بھی تو ثابت نہیں ہے، تو وہاں پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو دونوں ہی اپنے اپنے حصے کا غلط کام کر رہے ہیں۔ سنت یہی ہے کہ آپ نے سنت اذکار کرنے ہیں فرض نماز کے بعد، اور میت کے لیے ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ جب دفنا چکو تو اس کے لیے وہاں مغفرت کی، قبر میں سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو۔ اور صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے، عمر بن عاص نے تو وصیت کی تھی اتنی دیر بیٹھنا ہے میری قبر کے پاس جتنی دیر اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے، کم از کم 2-2.5 گھنٹے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ جس طرح عام نماز میں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ اگر کوئی رکعت چھوٹ جائے تو وہ رکعت پوری کرنی ہوتی ہے، تو اس میں بھی اگر آپ کی تکبیرات چھوٹ گئی ہوئی ہیں نا تو آپ نے تکبیرات جو ہے وہ پوری کرنی ہے۔ اب چونکہ اگر سرن ہو رہا ہے پھر تو آپ کو پتہ ہی نہیں کون سی تکبیر چل رہی ہے، تو آپ اپنی ترتیب سے ہی کریں۔ آپ یہ سمجھیں وہ آپ کی پہلی ہے، آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، اور اگر جہرن ہو رہی ہے تو آپ اسی کو فالو کریں، اور جو رہ گئی ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اس کو مکمل کریں ان تکبیرات کو۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ضمن بتا دوں، جو ائمہ حضرات ہیں نا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیرات زیادہ لمبی نہ کہا کریں، کیونکہ پیچھے مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، اور اگر تکبیر تحریمہ والا اللہ اکبر مقتدی نے امام سے پہلے کہہ لیا اس کی نماز سٹارٹ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ امام سے آگے نکل گیا نا۔
درمیان والی جو انتقال والی تکبیرات ہیں وہ تو آگے پیچھے ہو سکتی ہیں اس میں، لیکن پہلی تکبیر اگر امام سے پہلی، اب کئی امام جنازے میں، عیدین میں، عام نمازوں میں تو نہیں، زیادہ جنازے میں ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں اللہ اکبر. اب نیچے جو بیچارہ شروع کرتا ہے، عیدین میں بھی دیکھا ہے لوگ شروع کرتے ہیں تو وہ اکبر ختم نہیں ہوتا، وہ پہلے ہاتھ باندھ دیتے ہیں یا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو میں تو انتظار کرتا ہوں جب وہ اکبر کے رواں پہ پہنچتا ہے نا نماز عید میں یا نماز جنازہ میں، تو پھر میں اللہ اکبر سے پڑھوں. تو یہ آپ ٹرین کریں تو بہتر یہ کہ آپ مختصر اس کو کریں، اتنا لمبا نہ کریں کہ پیچھے لوگوں کے سانس ٹوٹ جائیں، یا ان کو ایجوکیٹ کریں. اتنا لمبا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ضرورت تھی اس وقت جب سپیکر نہیں تھے تو پیچھے تک آواز پہنچانے کے لیے کہ چلو آ ہی جائے کسی کو آواز. تو اب تو ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر سپیکر میں اتنے ماشاءاللہ موجود ہے. اور کوئی چیز اس حوالے سے جو اس کے پوسچرز طریقے کے اعتبار سے آ رہی ہو؟ جی سنت ہے. جنازے میں بھی ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا یہ بھی سنت ہے. نماز عیدین میں بھی ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا سنت ہے. ابو داؤد میں واضح حدیث ہے، مسند احمد میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قیام کی حالت میں نبی علیہ السلام جب بھی تکبیر کہتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے. تو یہ جنرل ہے، ٹھیک ہے. رفع الیدین تو الموجم الکبیر طبرانی پہ ہے کہ رفع الیدین کرنے پہ ہر انگلی کے عوض آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اسی لیے تو ہم قنوت وتر سے پہلے بھی رفع الیدین کرتے ہیں تاکہ ہم یہ نیکیاں ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ 10 انگلی ہیں تو 10 ضرب 10 کر لیں. اب آ جائیں نماز جنازہ، وہ تو پریکٹیکلی پڑھ کے بھی بتایا جا سکتا ہے، اتنا لمبا نہیں ہے. پہلی رکعت یعنی پہلی جو اس کی تکبیر ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اگر آپ وضوء الیدین کر رہے ہیں تو اس حالت میں، اور ارسال الیدین کر رہے ہیں تو اس حال کے اندر آپ نے سورۃ الفاتحہ اور سورت ملانی ہے. اور دوسری میں آپ نے اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے نماز والا، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہر دفعہ رفع الیدین کرنا ہے. تیسری میں آپ نے جو ہے وہ دعا پڑھنی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.